صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. خطبہ مسنون کے بعد پچھلے جمعے جو موضوع چل رہا تھا وہی دونوں آیات دوبارہ تلاوت کی گئیں. اس کے ساتھ ایک آیت جو میں نے مزید اس کے ساتھ ملائی ہے وہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو یاد دہانی کرواتا رہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اس طرح کے نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اگرچہ انہوں نے نہیں سنا. یہ آیت میں نے ساتھ ملائی. پچھلی دفعہ جو گفتگو ہوئی تھی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. آج جس کی تفصیل بتانی ہے وہ ایک آمنو کا لفظ ہے، دوسرا استعان ہے، تیسرا صبر اور چوتھا صلاۃ، جو کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے. ہمارا نماز کا ہی موضوع چل رہا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہمارے دین میں اس کا کیا مقام ہے. اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب ایمان کیا چیز ہوتی ہے اس کو ذرا سمجھ لیں. یہ بالکل قرآن کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے، وہاں اللہ پاک انسانوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان والا ہے، دوسرا گروہ ایسا ہے جو کافر ہے، اور تیسرا گروہ ایسا ہے جو منافق ہے. تمام لوگ جو ہیں ان 3 کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں. سب سے پہلے ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر. اب غیب کیا ہے اور حاضر کیا ہے؟ غیب ایسی چیز ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے. مثال کے طور پہ اللہ پاک کی ذات غائب ہے، فرشتے غائب ہیں، جنت جہنم غائب ہے، یہ ہمیں ان کا ادراک نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اور اس ایمان کا جو دعویٰ ہے اس کا ثبوت انہوں نے کیا دینا ہے؟ انہوں نے نماز پڑھنی ہے. ویقیمون الصلاۃ. یہی ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان کا دعوے دار ہے تو وہ اس کا ثبوت کیسے فراہم کرے گا؟ وہ نماز پڑھے گا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو ہم نے اس کو دیا نا اس میں سے اس نے خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اب نماز کا پچھلی دفعہ یا اس سے پچھلی دفعہ جب بات ہوئی تھی فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، اس میں بتا دیا گیا تھا کہ ایمان کا جو ہے وہ ثبوت یہی ہے کہ ہم نماز جو ہے نا اس کی پابندی کریں گے. یہاں پہ ساتھ آ گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے اسے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ دنیا کی دولت، یہ وسائل جتنے ہیں یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں.
اور ہم جب اس کو خرچ کرتے ہیں تو اس میں ایک کنسپٹ یہ ہے کہ جیسے انسان کے دو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، انسان ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر کر لیتا ہے۔ مثلا نارملی ہمارا کوئی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا جائز کیش کا اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ ہم جو بڑی اماؤنٹ ہے وہ بینک میں رکھتے ہیں، جو عام طور پہ یوٹیلیٹی میں استعمال ہونی ہے اس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ جائز کیش میں رکھ لیتے ہیں وقتی طور پہ اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح سمجھ لیں کہ ہمارا ایک دنیا کا اکاؤنٹ ہے اور ایک آخرت کا اکاؤنٹ ہے۔ جتنے پیسے جتنے وسائل اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دیتا ہے، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو آگے ٹرانسفر کر لیں، یہ جاتے کہیں نہیں، یہ آئیں گے ہمارے ہی کام، لیکن ہم اس کو اگلی دنیا کے لیے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایک حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ایک بکری ذبح کی اور گھر والوں سے ارشاد فرمایا کہ اس کا گوشت بانٹ دیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے چلے گئے، واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گوشت بانٹ دیا تھا؟ گھر والوں نے بتایا کہ تمام گوشت بانٹ دیا تھا، بس ایک گوشت کا پیس جو ہے نا وہ رکھ لیا، وہ بچا لیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ یہی نہیں بچا، باقی سارا بچ گیا، وہ آخرت کے لیے محفوظ ہو گئے، جبکہ یہ ہم نے کھا کے اس کو ختم کر دینا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آگے دوسری خصوصیت ایمان والوں کی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ بڑی سمپل سی آیت ہے کہ جو قرآن نازل ہوا نا اس کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ یہ واقعی سچی کتاب ہے، اور یقین جو ہے نا اس کا ثبوت بھی ہمارا عمل ہوگا، ہم دین پہ عمل کریں گے۔ یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ لیں، ادھر پاکستان میں ایک قادیانی جماعت ہے، انہوں نے ان کے جو مرزا غلام احمد قادیانی تھے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور یہ لوگ ایسے ایسے دلائل دیتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ چکرا جاتا ہے۔ اس وقت خطبے میں یہ ٹائم تو نہیں ہے کہ ان دلائل کا تجزیہ کیا جا سکے، ہاں اتنا میں بتا دوں کہ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے نا الذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہاں پہ یہ لفظ نہیں ہے من بعدک، بعد والا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا نبی وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ گئے یا نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئی۔ تو وہ جماعت جو ہے دلائل بہت زیادہ دیتی ہیں، لیکن یہ قرآن کا پہلا صفحہ کراس نہیں کر سکتے۔ پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ جو نبی پر ایمان لائیں گے اور جو اس سے پہلے انبیاء ہیں ان پر ایمان لائیں گے، بعد والے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پھر ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایقان جو ہوتا ہے نا، یقین جس سے نکلا ہے، ایقان ایک ایسا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کنفرمیشن، کسی چیز میں کنونس ہو جانا۔ اگر ہم کسی چیز میں کنونس ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم ویدر رپورٹ دیکھتے ہیں، ویدر رپورٹ میں لکھا ہے کہ بارش ہوگی آج، اور ہم باہر نکل کے دیکھتے ہیں بادل بھی آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں پکا یقین ہو جاتا ہے کہ بارش ہوگی، ہم گھر سے چھتری لے کے نکلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سارا کچھ دیکھ لیں ہمیں یقین ہو جائے بارش کا اور ہم چھتری لے کے نہ نکلیں، ہم لازمی چھتری لے کے نکلتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ پکا یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت پر وہ پکا یقین رکھتے ہیں۔ اب آخرت پر پکا یقین رکھنے کا ثبوت بھی یہ ہوگا کہ وہ لوگ دنیا میں دین کے اوپر پراپر عمل کریں گے، دین کو ایسا نہیں کہیں گے لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، اس طرح کے ہو گئے جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ
ہدایت پر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مفلحون کون سے ہوتے ہیں. فائزون جو ہیں یہ بھی کامیاب ہوتے ہیں اور مفلحون یہ بھی کامیاب ہوتے ہیں. لیکن مفلحون میں نا شارٹ کٹ نہیں ہے. مفلحون بیسیکلی اس کسان کو کہتے ہیں جس نے سارا سال فصل بوئی, پانی دیا, محنت مشقت کی, اور آخر میں جب اس کا فائدہ مل گیا نا, اس کو ہم کہیں گے مفلحون. اس کسان کو کہا جاتا ہے جو سارا سال محنت کرنے کے بعد اس کا پھل لیتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ ایسے کسان ہیں جو ساری زندگی محنت کر کے نا آخر میں اس کا پھل لیتے ہیں. یہاں تک بات آ گئی پہلے گروہ کی. وہ کون سا گروہ ہے جی؟ ایمان والا. اب دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے ان الذین کفروا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان کے لیے برابر ہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, انہوں نے ایمان نہیں لانا. یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ایمان ہی نہیں لانا تو پھر ان کو دعوت دینے کا فائدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کفار کو جا کے دعوت دیتے رہے. قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے ایمان نہیں لانا, تو پھر ان کو دعوت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آگے گفتگو میں یا اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس کو سارا ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کافر جو لوگ ہیں نا وہ ایمان نہیں لاتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. ان کے جو ہے نا دلوں کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں. ان کے دلوں پر, ان کی آنکھوں پر, ان کے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے. غشاوۃ, اور ایک پردہ ہے ان کے آگے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اب جب ہم قرآن پاک کو سیرت کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ باتیں پتہ چلتی ہیں. شروع میں نے بتایا تھا کہ قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ اس کو کوئی غلط نہیں ثابت کر سکتا. لیکن جب سورت لہب نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب وتب, اس میں کیا بتایا گیا کہ ابو لہب جو ہے اس کو جلد ہی عذاب دیا جائے گا, یعنی کہ یہ کافر ہو کے مرے گا اور یہ جہنم میں جائے گا. اس میں کلیئر بتا دیا گیا. اب غور سے اس بات کو سمجھیں کہ قرآن کو غلط ثابت کرنا ابو جہل کے ہاتھ میں تھا, ابو لہب کے. کیسے؟ وہ ایمان لے آتا. اگر رسول موجود ہے نا دنیا میں, اگر وہ ایمان لے آتا تو وہ کہتا قرآن غلط ثابت ہو گیا. بھائی قرآن تو کہتا مجھے عذاب ہوگا, میں ایمان لے آیا ہوں, اس کے ہاتھ میں تھا. لیکن یہ جو پردہ ہے نا, اللہ پاک کہتے ہیں پردہ, وہ نہیں آئے گا. پکی بات ہے, اللہ کا علم جو ہے نا بالکل محکم علم ہے, اس نے آنا ہی نہیں تھا. ایک آدمی اگر مر گیا ہو اور اس کے بعد کہا جائے کہ یہ جہنم میں جائے گا تو پھر تو یہ بات ہو سکتی ہے. قرآن کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اس صورت آنے کے بعد وہ بھی 8-9 سال تک زندہ رہا. اس کے بعد موقع تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہے مسلمان ہو گیا ہوں, دیکھو یار یہ قرآن غلط ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. قرآن پرفیکٹ ہے. وہ ساری زندگی 8-9 سال زندہ رہا لیکن اس نے دین قبول نہیں کیا. اللہ پاک کہتے ہیں ان کے لیے پردہ ہے, وہ اس طرف نہیں آئیں گے. آگے تیسرا گروہ شروع ہو رہا ہے جو بہت خطرناک ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ میری گفتگو سنیں اور ٹھیک ہے ٹائم بس تھوڑا سا رہ گیا اور اس کو جو ہے نا پاس کر دیں, اور دوسرا تھوڑا سا اس کا انالیسس کریں کہ ہم کس گروپ میں آ رہے ہیں. تیسرا گروہ جو ہے نا منافقین کا گروہ ہے. ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے لیکن وہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب یہ منافقین کی خصوصیات جو ہیں یہ پورا ایک رکوع ہے, اس میں باریکی سے ایک ایک چیز ڈسکس کی ہوئی ہے. یہ جلد ہی جب میں قرآن پاک کو ترتیب سے شروع کرواؤں گا تو پھر اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. فی الحال یہ 3 گروہ ہیں, ایک مومنین کا ہے, ایک کافروں کا ہے اور ایک منافقوں کا گروہ ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم مومنوں کے گروہ میں آتے ہیں, کیا ہم نے اپنے ایمان کا ثبوت نماز پڑھ کے دیا. اگر تو دیا تو پھر ہم یہ مومنوں والے گروہ میں آ گئے. اگر ہم نے اپنے ایمان کا ثبوت اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیا تو ہم مومنوں والے گروہ میں آ گئے. اگر ہم نے ایمان کا ثبوت آخرت پر پکا یقین رکھتے ہوئے کیا تو پھر تو ہم مومنوں والے گروہ میں آ گئے.
اور اگر اس میں نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی دو گروہوں میں سے چانس ہے. اب باقی دو گروہوں میں سے جو کافروں والا گروہ ہے نا ادھر خطرہ کم ہے. اس کے لیے کہا گیا عذاب عظیم، بڑا عذاب ہوگا ان کو. لیکن جو منافقین والا گروہ ہے نا یہیں پہ ان کے بارے میں کہا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو انسان تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر. جس بندے کو پہلی دفعہ انجیکشن لگے اس کو بڑا عجیب فیل ہوتا ہے، لیکن بار بار کرنے کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے برداشت کرنے کا عادی کہ وہ لگ جاتا ہے، اس کو اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑتا. یہی ہر تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی تکلیف کے بارے میں نا عادی ہو جاتا ہے، اس کا ہیبیچول ہو جاتا ہے اور اس کو اس کا احساس کم ہو جاتا ہے. لیکن عذاب علیم جو ہے نا اس میں اس کا احساس کم نہیں ہوگا، بلکہ یہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہے گا. تو منافقین کے لیے اللہ پاک نے یہ بتایا. اب یہ تو تھا تین گروہ جس میں ہم نے دیکھنا کہ ہم کس میں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا. آگے جی استعان، مدد. پہلی جو باتیں تھی ان کا تعلق ہمارے عقائد سے تھا، لیکن یہ استعان جو ہے اس کا تعلق ہمارے معمولات سے ہے. استعان کا مطلب ہے مدد. مدد اب کئی طرح کی ہو سکتی ہے. ہم لوگوں نے اس کو جس مدد کے معنوں میں لیا نا وہ ویسے نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر فرض کریں ایک عالم نے اس چیز کا مثال ایسے دی ہے کہ ہم اگر گاڑی پہ جا رہے ہیں، ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، ہم باہر نکلتے ہیں، گاڑی کو جیک لگا کے گاڑی اونچی کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے نٹ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ نٹ ایسا ہے جو کھل نہیں رہا، ہم پورا زور لگا چکے ہیں اور نہیں کھل رہا. تو اس صورت میں ہم کسی کو بلاتے ہیں کہ یار ذرا میرے ساتھ تھوڑی سی مدد کر دو. ہم بھی زور لگاتے ہیں، وہ بھی زور لگاتا ہے اور وہ ہل جاتا ہے. یہ استعان ہے. جیسے باڈی بلڈنگ کرتے ہوئے لڑکے جو ہیں وہ جب زیادہ وزن ڈال لیتے ہیں بینچ پریس میں تو انہیں کہتے ہیں ذرا ہیلپ دینا ساتھ. ہیلپر کیا کرتا ہے کہ جہاں اس لڑکے کی طاقت ختم ہو جائے گی نا وہاں پہ تھوڑا سا اس کو پش کر کے اوپر اٹھا دے گا. یہ ہے استعان. لیکن اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، گاڑی میں بیٹھے رہیں اور کسی آدمی کو آواز دے کے کہ یار یہ ٹائر بدل دو، تو یہ استعان نہیں ہے. یہ کوئی اور قسم کی مدد ہے. جو قرآن پاک نے لفظ استعمال کیا نا استعان، یہ وہ نہیں ہے. استعان میں سب سے پہلے ہم کچھ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. یہ استعان ہے. لیکن ہمارے یہاں باہر کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے بچوں کا، وہاں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، بلکہ کئی دفعہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی ہوا، انہوں نے خود بتایا اس چیز کو کہ جی ہم نے پیپر میں پڑھا نہیں، اللہ سے بڑی دعا کی، اللہ نے پاس کر دیا. یا پیپر جس دن رزلٹ آنا ہوتا ہے اس دن رات کو بہت زیادہ دعائیں کی جاتی ہیں، لڑکیاں نوافل بھی پڑھ لیتی ہیں کہ یا اللہ صبح پاس کر دیں. کیا خیال ہے ایسے پاس ہوا جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہاں لوگ عموماً یہ کہتے ہیں جی تقدیر جو ہے وہ دعا سے بدل جاتی ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ مسکنسیپشن ہے اور لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے. دعا سے تقدیر نہیں بدلتی، کیونکہ تقدیر اللہ نے لکھی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی کبھی بھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ابو لہب چاہتا تو اسلام لا کے قرآن کو غلط ثابت کر سکتا ہے، لیکن قرآن کیونکہ اللہ کی کتاب ہے یہ حق ہے. بالکل دعا سے تقدیر نہیں بدلتی. تقدیر میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندے کے اوپر یہ مصیبت آئے گی، اس کے بعد یہ دعا کرے گا اور یہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا. دعا سے بدلتی نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ نے پیپر میں کچھ نہیں لکھا، صحیح رائٹ نہیں کیا، تو جتنی مرضی دعا کریں، چاہے مکے جا کے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کریں، رزلٹ وہی آئے گا جو آپ کرتوت کر کے آئے وہاں پہ. اس سے علاوہ رزلٹ نہیں آ سکتا. لوگ غلط قسم کی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں. تو استعان کیا چیز ہے؟ ایسی مدد جس میں ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہوں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ مدد کر دے گا جہاں ہمارا بس نہیں چلے گا.
جب ہم کوئی لوگ کوئی چیز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تخلیقی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے پورا زور لگا دیا ہوتا ہے، پھر اچانک ہی دماغ میں کوئی بات کلک کر دیتی ہے کہ اس کو ایسے کرو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ استعان ہے. ہم لوگ بہت زیادہ مسکنسیپشن کا شکار ہیں کہ ہم لوگ خود کچھ نہیں کرتے، تمام چیزیں ہم نے اللہ پہ ڈالی ہوتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی اس میں صبر. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر میں بھی ہمارے یہاں بڑی زیادہ مسکنسیپشن پائی جاتی ہے. یہاں پہ جو صبر کی ڈیفینیشن ہے، جو اصل ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں غلط کام ہو رہا ہے، آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور حق بات کر دی. جب آپ نے حق بات کی تو ظاہر ہے جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف مزاحمت کریں گے، آپ کے اوپر مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آئیں گی. ان کو برداشت کرنا جو ہے نا، یہ صبر کی اصل ڈیفینیشن ہے. لیکن ہمارے یہاں جو صبر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ عجیب سی بنی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے اور آپ آگے سے کچھ بھی نہیں کہتے، اس کو برداشت کری جاتے ہیں. وہ کرتے کرتے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کسی کو جا کے شکایت کرتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یار صبر کرو. یہ صبر نہیں ہے، یہ برداشت ہے. صبر اس وقت ہوگا جب ہم کوئی کوشش کر رہے ہیں. یہاں تو عورتیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے کہتی ہیں اس کے اوپر صبر پڑ جائے گا تمہارا، صبر کرو تمہارا صبر اس کے اوپر پڑ جائے گا. جیسے صبر جو ہے نا وہ کوئی فزیکل چیز ہے. جیسے سندھ وغیرہ میں لوگ لانتے نہیں ڈالتے، ایسے کر کے کہتے ہیں لعنت. لعنت پڑھنے والی چیز نہیں ہے. یہ جب لعنت والا پورشن آئے گا اس میں ایکسپلین کروں گا یہ لعنت کیا چیز ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں کے منہ پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے، لعنت پڑی ہوئی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی پڑھنے والی چیز نہیں ہے. آج صبر کا چیپٹر ہے، لعنت والے چیپٹر میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا میں یہ کیا چیز ہے. صبر جو ہے جب آپ حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، حق کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پہلے حق کی بات کرنی ہے، جب آپ کے اوپر مشکل آئیں گی پھر اس کے اوپر صبر کرنا آپ نے. ہم حق کی بات کرتے نہیں ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے اس کو برداشت کرتے ہو، ہم کہہ رہے ہیں صبر ہے. یہ صبر نہیں ہے، یہ صرف برداشت ہے. اللہ پاک کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اللہ سے نماز اور صبر کے ساتھ جو ہے نا مدد لو. استعان کا بھی میں نے بتا دیا، صبر کا بھی بتا دیا. اب ٹائم کے مطابق ہمارے پاس صرف ٹائم رہ گیا صلاۃ کا، نماز کے حوالے سے. دیکھیں ہم جو نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلی چیز ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہی کیوں ہیں. قرآن پاک کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. کیا ہمیں روکتی ہے؟ ہمیں نماز برائی بے حیائی سے نہیں روک رہی. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، بالکل نہیں روک رہی. ادھر ہم نماز پڑھ کے جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، بے ایمانی شروع کر دیتے ہیں. ہر جگہ پہ میں نے دیکھا ہے، ہزاروں قسم کے ثبوت دکھائے جا سکتے ہیں. ہمیں نماز برائی بے حیائی سے نہیں روک رہی، تو پھر یہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ اس کے بعد نماز، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ بالکل نہیں. ہمیں نماز میں بالکل مزہ نہیں آتا. جو پکے نمازی بھی ہیں نا ان کو بھی نماز پڑھنے کے بعد مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ لو جی فجر ہو گئی، ظہر ہو گئی، اثر، مغرب، عشاء، پڑھ لیں، سکون ہو گیا، اب کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، ہمیں نماز پڑھنے کے بعد مزہ آتا ہے، ہمیں نماز کے اندر سکون نہیں ملتا. جبکہ حدیث کے الفاظ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے نماز کے اندر مزہ آتا ہے. میری خواہش ہے کہ آپ لوگ نا مجھ سے کوسچن کیا کریں، کیونکہ جمعے کے خطبے کا یہ مطلب ون وے ٹریفک نہیں ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں نا تو سب لوگ سٹل ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، نا یوں کر رہے ہیں نا یوں کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا چل رہا ہوتا میری بات کی تصدیق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگرچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے، خطبہ دینے لگے تو آپ نے مال غنیمت میں سے جو چادر آئی تھی نا اس کا کرتا بنا لیا ہوا تھا. تو عمر فاروق کا قد کیونکہ لمبا تھا کرتا بن نہیں سکتا تھا، تو ایک آدمی نے اٹھ کے پوچھ لیا کہ عمر یہ تمہارا کرتا کیسے بن گیا؟ ہمیں دعوت بعد میں دینا، پہلے بتاؤ یہ تم نے مال غنیمت میں سے زیادہ کیوں لیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے اپنے جو چادر تھی نا مجھے دے دی، 2 چادروں سے میں نے بنا لیا. پھر وہ ممبر پہ آئے. ادھر ون وے ٹریفک چلتی، مجھے نہیں پتا چلتا کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے کوسچن کریں کہ یہ مسئلہ کیسے، یہ مسئلہ کیسے.
لیکن پچھلی دفعہ ایک میرا بڑا لاڈلا اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا اور کوشچن اس نے یہ کیا کہ سر آپ نماز اتنی لمبی کیوں کر دیتے ہیں، دھوپ لگ رہی ہوتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بھی میں آنسر کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے نا ان کو دیکھ لیا جائے۔ میں دعا کرتا ہوں، ہر دعا میں کہتا ہوں یا اللہ ہمیں شوق سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم لوگ شوق سے نہیں پڑھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم بھی اور ہمارے بچے بھی نا نماز کے عادی ہو جائیں۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو قرآن ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہمیں وہ نماز فائدہ ہی نہیں دے رہی، وہ بالکل وہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی ہمارے اندر۔ اس کے لیے بھی ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا۔ نماز کے لیے جو ہے نا ہمیں یہ اس سے برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، یا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا شوق سے نماز پڑھنا۔ ہاں دوسرا نماز پڑھتے ہیں لوگ جہنم سے بچنے کے لیے، اور آپ یقین کریں جو ہمارے اعمال ہیں نا ہم لوگ جہنم سے نہیں بچیں گے، ہمارے اعمال تمام کے تمام غلط ہوتے ہیں کیونکہ نماز ہمیں ٹھیک کر ہی نہیں پاتی۔ یہ ساری چیزوں میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نا کہ برائی بے حیائی سے روکنا، آنکھوں کی ٹھنڈک، شوق سے نماز، جہنم سے بچنے کے لیے، یہ نماز کا مقصد نہیں ہے۔ یہ نماز کے آفٹر ایفیکٹس ہیں کہ اگر آپ صحیح والی نماز پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اور نماز آپ کو برائی بے حیائی سے بھی روکے گی، نماز آپ کو جو ہے نا اس کو آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی دے گی، اور پھر آپ شوق سے نماز بھی پڑھیں گے۔ ٹائم اب بالکل اینڈ پہ ہے، تو مقصد میں بتا دوں نماز کا کہ نماز کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرا ذکر کرنے کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز۔ جس وقت ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھیں گے پھر ہمیں یہ ساری چیزیں محسوس ہوں گی۔ اگلے 1-2 منٹ میں آپ کو یہ ساری چیزیں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا لیٹ نماز والا جو تھوڑی سی میں لمبی نماز کراتا ہوں اس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ میرا ایک دوست تھا، وہ ڈیزائننگ کا کام کرتا تھا، یہ آج سے کو 20-25 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگ کالج سے فارغ ہوئے اور میں اپنے بزنس میں مگن ہو گیا، وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ ہم لوگ کام کرتے تھے، تو وہ میرا نا ڈیزائننگ کا کام ایک دفعہ مجھے کام پڑا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ چیز ڈیزائن کر دو، اس نے کر دی۔ میں گیا جا کے اس کے پاس بیٹھا، کچھ دیر بات چیت ہوئی اور میں وہ کام لے کے آ گیا۔ پھر اس میں کچھ چینج کروانی تھی، میں نے فون کیا، میں کہا یار یہ چینج کرنی ہے اس میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھجوا دو، میں نے بھجوایا، وہ چینج ہو گئی، میں جا کے دوبارہ لے آیا۔ یہ اس طرح پروسیس چلتا رہا کہ میں ہر تیسرے چوتھے دن اس کو فون کرتا تھا، فلاں کام چاہیے، وہ کر دیتا تھا، میں لے آتا تھا۔ جب 10-12 ٹرنیں ہو گئی نا تو یہ روٹین چل رہی تھی کہ میں نے فون کیا یار یہ مسئلہ ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے بھیج دو، میں کر دیتا ہوں۔ اب دوست تھا وہ تو وہ کر دیتا تھا۔ 10-12 ٹرنوں کے بعد جب ایک دن میں گیا نا اس کی طرف لینے اپنا کام، تو میں نے کہا وہ کام، کہتا یار اچھا 1 منٹ ٹھہر جاؤ، آؤ ذرا باہر چلتے ہیں۔ باہر چلے گئے، باہر جا کے ہم وہاں ایک تھڑے پہ بیٹھے ہیں، اس نے بوتل منگوائی، بوتل پی، باتیں وغیرہ کی۔ اس کے بعد کہتا یار یہ آپ کا کام ہے۔ اس نے مجھے کہا کچھ نہیں، لیکن اس نے مجھے بہت بڑی بات سکھا دی کہ میں جاتا تھا مکینیکل انداز میں اسے چیز لے کے آ جاتا تھا، اس نے مجھے یاد کروایا کہ یار ہم دوست بھی ہیں، ہم نے کچھ بات چیت بھی کرنی ہے۔ یہ جو ہماری نمازیں ہیں نا یہ بالکل مکینیکل انداز میں چلتی ہیں، ہم فٹافٹ گئے اللہ اکبر فٹافٹ کر کے فارغ آ گئے۔ تھوڑا سا سٹے کریں نماز میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کنیکشن فیل کرنے کی کوشش کریں۔ پچھلی دفعہ جو میں توقع کر رہا تھا کہ شاید مجھ سے کوئی سوال کرے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی قرآن پاک کی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ وہ لوگ حفاظت کرتے ہیں اپنی نمازوں کی اور درمیان والی نماز کی۔ اس میں نے بتایا تھا کہ درمیان والی نماز سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ درمیان والی نماز سے مراد ہے عصر کی نماز، اور کچھ علماء کہتے ہیں فجر کی نماز، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو نمازوں کے درمیان میں وقفہ ہے نا یہ درمیان والی نماز ہے، اس وقت ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا ہے۔ بات آگے نکل گئی، لیکن کیا کسی کو سمجھ آیا کہ عصر تو درمیان والی ہو جاتی ہے کہ 2 اوپر 2 نیچے درمیان میں عصر آ گئی، یہ فجر کیسے درمیان والی ہو گئی؟ میں اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مجھ سے یہ کوئی پوچھے گا آ کے کہ سر فجر کی نماز کیسے درمیان والی ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو، لیکن
توقع یہ ہے کہ ہماری 2 وے ٹریفک چلے. آپ لوگ مجھ سے کوشچن کریں, مختلف سیکھنے آئے ہیں نا, یہ تو نہیں ہوگا کہ میں بول دوں گا اور آپ کہیں گے ٹھیک ہے مولوی صاحب ہمیں آپ پہ اعتبار ہے, بولو فٹافٹ نماز پڑھاؤ ہم ثواب لے اور جائیں. یہ جمعے کا مقصد ثواب لینا نہیں ہے. جمعے کا مقصد جو ہے نا, یہ جو واعظ ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے. تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ انگریزوں کا دن جو ہے وہ رات 12 بجے شروع ہوتا ہے, مسلمانوں کا دن جو ہے وہ مغرب کے وقت شروع ہوتا ہے. جیسے ہی ڈیٹ چینج ہوگی ہمارا اگلا دن شروع ہو جائے گا. جب اگلا دن شروع ہوگا تو اس حساب سے دیکھیں اگلے ٹائم تک مڈ کی نماز فجر کی آتی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ اپنا دن شروع کرتے ہیں آرام کرنے سے. مغرب ہو گئی, دن چڑھ گیا, ہم عشاء پڑھ کے ریلیکس کریں گے اور اس کے بعد ریسٹ کریں گے, اور ہمارے دماغ میں ٹارگیٹ ہوگا کہ ہم نے اتنے بجے اٹھ جانا ہے فجر کے لیے. اس کے بعد اٹھ کے یہ جو انگریزوں والا طریقہ ہے نا ایکسرسائز فوراً نہیں ہے. فجر کے بعد اٹھ کے آپ اپنے کام میں ہوں, ظہر تک کام کریں, اس کے بعد جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کریں, ہیلتھ بھی صحیح رہے گی. بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک نکل جاتا ہے. تو یہ اس چیز کا جواب ہے کہ درمیان کی نماز جو ہے وہ مغرب کی نماز کو بھی درمیان کی نماز کہا جا سکتا ہے. اچھا, اب کچھ سوالات ہیں. ہم دیکھیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں, ٹائم تھوڑا اوپر ہو رہا ہے, میں 2-4 منٹ تاکہ بعد مکمل ہو جائے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں ہم ایسے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کچھ مانگ رہے ہیں. یہ کوئی دوسرا دیکھے گا تو وہ بھی یہی سمجھے گا. اگر ہم خود اٹھائیں گے تو ہمارے بھی انر فیلنگ یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ کو فزیکل چیز نہیں یہاں پہ ڈالتا, لیکن پوسچر ہمارا کہہ رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہے. کیا کسی کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یہ کس چیز کا پوسچر ہے, یہ ہم کیا پریٹینڈ کر رہے ہیں؟ کیا کسی نے یہ سوچا کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں یہ کیا پریٹینڈ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ رکوع کس لیے ہے؟ پھر اٹھتے ہیں, پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. سجدہ کیا چیز ہے؟ اس کے بعد تشہد کیا چیز ہے؟ یہ جو ہم سلام پھیرتے ہیں ادھر ادھر, ویسے پھیرنا تو غلط ہے, سلام کرتے ہیں, ادھر بھی سلام کرتے ہیں, کہ کس کو سلام کرتے ہیں؟ فرشتوں کا کرتے ہیں, لوگوں کو کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی نے کچھ سوچا ہوگا یا کسی کو کچھ پتا ہوگا. اس کی وجہ کہ ہماری نمازیں نا مکینیکل ہو چکی ہیں. ہم لوگ بالکل آٹومیٹک, جیسے جہاز آٹو پائلٹ پہ چل جاتا ہے نا, جیسے ہی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں ہمارا جہاز آٹو پائلٹ پہ لگ گیا, چل بھی. آٹو پائلٹ سے پتہ کب ختم ہوگا؟ سلام پھیرنے کے بعد ہم موبائل نکالیں گے نا تو ہمارا دماغ اور دل اکٹھے ہو گئے ہیں کہ کیا آیا ہوا میسج. لیکن نماز میں ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ پورے کا پورا یہ ہے کہ یا اللہ یہ تجھے الحمدللہ چاہیے, یہ لے, یہ بھی میں نے پڑھ دی, یہ اللہ اکبر چاہیے, یہ بھی میں نے کر دیا. ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کو چاہیے. یہ نماز اللہ کو نہیں چاہیے, نماز ہمیں چاہیے. اچھا, اب ایک بات یہ ہے کہ میرے پاس یہ سیشن بالکل ختم ہو گیا, پیپر انشاءاللہ ہو جائے گا, اب یہ جو سیمسٹر ختم ہو جائے گا. اس میں میرے پاس 223 بچے تھے اور رفلی جو نا 200 بچے تو میں پورے ویک میں ان سے ملتا تھا. ایک دن میں نے, ان میں سے کئی لوگ بیٹھے بھی ہوں گے یہاں پہ, ایک دن میں نے ہر کلاس میں سے باری باری پوچھا کہ یار آپ میں سے کس کو نماز کا مطلب آتا ہے؟ اور میں نے کہا جس نے ہاتھ اٹھایا نا میں نے اسے اتحیات کا مطلب پوچھنا ہے. 200 کے 200 بچوں میں سے کوئی ایک بچہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا. حافظ قرآن بھی تھے بیچ میں اور ایسے بھی تھے جنہیں کو دین کا علم تھا. نماز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب میں آپ لوگوں سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کیونکہ معزز ٹیچرز بھی ہیں, اس وجہ سے میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ہاتھ اٹھواؤں گا. لیکن ایک چھوٹا سا میں نے اپنے ذہن میں پلان کیا کہ نماز کے اوپر جو ہے نا یہ نیکسٹ منتھ جنوری میں ایک ورکشاپ کی جائے یہاں پہ, جس کی ڈیوریشن 2 گھنٹے ہوگی. 2 گھنٹے کے دوران میں نماز آپ کو ان ڈیپتھ بتا دوں گا. یہ یاد رکھیں, نماز جو ہے نا اس کو سمجھنا نہیں ہے, اس کو سیکھنا ہے. سمجھنے اور سیکھنے میں فرق ہے. سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ سائیکل کیسے چلاتے ہیں, اور سیکھنا یہ کہ اس کے اوپر بیٹھ کے نا اس کو پریکٹس بھی کریں. تو نماز سکھانے کے لیے میں پلان کر رہا ہوں کہ 2 گھنٹے کا ایک سیشن کر دیا جائے. تو اب میں آپ سے ہاتھ اٹھاؤں گا کہ اگر آپ لوگ ایگری ہیں, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک آئے گا تو میں پلان شروع کروں گا, انتظامیہ سے بات کر کے اسی آڈیٹوریم میں کر لیں گے کہ اس سیشن میں آپ کو پراپر بتایا جائے گا نماز کا مطلب کیا اور یہ سکھائی جائے گی. یاد رکھیں, یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاتھ یہاں باندھے ہیں, یہاں باندھے ہیں, یہ نہیں کہا جائے گا.
لیکن یہ جو پچھلے آدھے گھنٹے سے میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ ساری بتائی جائیں گی کہ نماز کے پوسچرز کا مطلب کیا ہے، نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیسے پڑھ رہے ہیں. یہ سمجھیں گے تو ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقیم الصلاۃ لذکری ہمارا جو تعلق ہے نا وہ قائم ہو جاتا ہے. اب پلیز مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں اگر آپ لوگ ایگری ہیں تو پھر اس سیشن کا جو ہے نا وہ شروع کیا جائے. چلے ماشاءاللہ جی، یہ تقریباً تمام لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور میں اگلے 1-2 جمعوں میں جب تک وہ سیشن کا ٹائم نہیں آتا آپ کو ریمائنڈ بھی کرواتا رہوں گا، تاکہ کم از کم ہم لوگ جب قرآن پاک کے ترجمے کی بات کرتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ فٹافٹ ہمیں سارے قرآن کا ترجمہ آ جائے، اور یہ نہیں آتا ہوتا، مشکل ہے. گرامر پڑھنی پڑتی ہے، اور گرامر جو بچے پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں وہ بھی سال بعد جا کے اس قابل ہوتے ہیں کہ اس کو قرآن کا تھوڑا تھوڑا ترجمہ کرنا شروع کر دیں. تو یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ ہم 3 ماہ کا کورس کروائیں گے، 4 ماہ کا کورس کروائیں گے، ایسا پریکٹیکلی ہوتا نہیں. لیکن کم از کم وہ چیز جو ہماری مستقل ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نماز ہم نے 5 ٹائم پڑھنی ہے، تو اس کے تو فروٹس ہم حاصل کر سکیں، اس لیے انشاءاللہ یہ پروگرام کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.